اس سے کوئی آپ کے مرتبے میں آپ کے مقام میں کوئی کمی نہیں آنے والی کہ بھائی ہم عالم بن گئے، ہم بڑے ایک مقام پہ پہنچ گئے۔ بہترین علم کون سا ہے؟ علماء حضرات سے بھی ایک درخواست کرتے ہیں ہم بحیثیت طالب علم، بحیثیت متعلم، یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑی جگہ پہ فائز ہوں یا پھر کچھ بھی، مطلب کوئی اپنے ساتھ کوئی القابات میں نہیں لگا رہا، لیکن بحیثیت مسلمان میرا بھی حق بنتا ہے گزارش کرنے کا، درخواست کرنے کا۔ علماء حضرات سے بھی درخواست ہے کہ خدا را لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، لوگوں کی محفلوں میں جائیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں۔ اسی چیز سے لوگوں کی اصلاح ہوگی، اسی چیز سے لوگ راہ حق کی طرف آئیں گے۔ اگر تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، آپ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا آپ بند کر دیں، ان کے ساتھ عقیدت آپ بھی چھوڑ دیں، محبت آپ بھی چھوڑ دیں، پھر لوگوں میں اور آپ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اچھا، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، گستاخی معاف ہو اس بات کے لیے۔ اگر تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم عالم بن گئے، ہم بڑے ایک مقام پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، علم کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایک بہترین قسم کا مقام، بلند ترین مقام پہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے سے بندہ پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بندے کو علم فائدہ کب دیتا ہے۔ بہترین علم کون سا ہے؟ بہترین علم وہ ہے جو بندہ علم سیکھے، قرآن و حدیث کا علم ہو، جب بندہ سیکھ لے اسے تو اسے عمل میں لائے، وگرنہ بندہ علم بھی کر لے قرآن و حدیث کا لفظ بلفظ، اسے تمام طرح حدیث یاد ہو جائیں، قرآن حکیم کے تمام طرح احکامات اسے یاد ہو جائیں، لیکن جب تک اس کا عمل اس احادیثی مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن کریم کی آیتوں پہ نہ ہو، قرآن کریم کے احکامات پہ عمل نہ ہو، یہ چیزیں فائدہ نہیں دینے والی۔ سو علماء حضرات سے بھی درخواست ہے، ماحول بگڑ چکا ہے، ماحول اور بھی بگڑنے کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا آپ حضرات ایسے کریں، لوگوں کے پاس اگر وقت نہیں ہے یا پھر وہ ایک قسم کے مستغنی ہو چکے ہیں دینی اسلام سے، قرآن و حدیث سے، آپ جائیں ان کے محفلوں میں، آپ جائیں ان کی مجلسوں میں، انہیں دین کی طرف جو ہے مائل کریں، ان سے آپ اپنی رغبتیں بڑھائیں، آپ انہیں تأثر دیں، آپ ان کے اثر لینے کا ذریعہ بنیں۔ سو اس سے ماحول بھی بنے گا، ان کی اصلاح بھی ہوگی، اور آپ کے مرتبہ، آپ کا جو مقام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بلند انشاءاللہ کریں گے۔ یہی ایک اچھے اور بہترین عالم دین کی نشانی ہے کہ وہ خود لوگوں کی مجلسوں میں جائے، لوگوں کے محفلوں میں جائے، لوگوں کے در در پہ جائے، دروازوں پہ لوگوں کے جائے، محلے گلی کوچوں میں جائے، اور وہاں پہ اللہ کے دین کی جو محنت ہے، سادہ الفاظ میں یوں کہوں گا، تبلیغ کا کام جو ہے وہ پہنچائے آگے۔ اس سے کوئی آپ کے مرتبے میں، آپ کے مقام میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اگر آپ دین کی بات لے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کے مجلسوں پہ جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ میں دین کی بات، دین کا پیغام لے کے آیا ہوں، اس بات کو حقیرانہ انداز سے نہ سمجھیں، اور نہ اس کو حقیرانہ انداز سے تعبیر کیا جائے، بلکہ اس کو اپنے لیے بھی عظمت سمجھا جائے، اپنے لیے نعمت سمجھا جائے، احسان خداوندی اپنے لیے سمجھا جائے، اور باقی انسانوں کے لیے جو عوام الناس ہیں ان کے لیے بھی اس چیز کو نعمت سمجھا جائے۔ لہٰذا آج کے اس پرفتن دور میں اگر علماء حضرات خاموش رہے، اگر علماء حضرات نے آواز نہ اٹھائی، اگر علماء حضرات عوام کے پاس خود نہ گئے، تو یاد رکھیں ماحول بالکل بگڑ جائے گا۔ پھر اس کا ذمہ دار یہ عالم دین بھی ہوگا، تمام تر صوفیاء، تمام تر علماء حضرات اسی چیز کے وہ بھی ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ یہ محنت ہمارے اور آپ کے ذمے ہے۔ علماء لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہدایت ہیں آج کل، کیونکہ لوگوں نے ان کو ہی دیکھنا ہے، ان کی زندگی سے لوگوں نے تأثر لینا ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ سو آپ کی خدمت میں پھر سے آجزانہ درخواست ہے، آپ جایا کریں ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں جایا کریں، انہیں دین کی باتیں سنایا کریں، آداب سکھائیں، انہیں تربیت دیں، انہیں ان کی اصلاح کرنے کی آپ کوشش کریں، انشاءاللہ ماحول بھی بنے گا اور ان کی اصلاح بھی ہوگی۔